آج شکیب جلالی صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے. خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے، یہ سناٹا اگر حد سے بڑھے کوہرام ہو جائے. ستارے مشعلے لے کر مجھے بھی ڈھونڈنے نکلیں، میں رستہ بھول جاؤں جنگلوں میں شام ہو جائے. میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کر لرز بر اندام ہو جائے. مثال ایسی ہے اس دور خیرت کے ہوش مندوں کی، نہ ہو دامن میں ذرہ اور صحرا نام ہو جائے. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے. اگر خاموشی اگر بول رہی ہو، مطلب آنکھوں کی زبان اگر سے کام لیا جا رہا ہو، اگر خاموشی بول اٹھے تو ہر نظر پیغام ہو جائے، ہر نظر وہ پیغام بن جائے. پیغام دینے کے لیے زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے، الفاظ ضروری نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا ایک اشارہ ہی وہ نظر کے پیغام کو وہ ترسیل اس کی ہو جاتی ہے. خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے، یہ سناٹا اگر حد سے بڑھے کوہرام ہو جائے. اگر یہ خاموشی حد سے بڑھ جائے تو پھر ایک کوہرام بچ جائے. پھر جیسے خاموشی سے اگر کسی نے آپ کی طرف نظر التفات کی ہو، اپنی محبت کا پیغام دیا ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک کوہرام بچنا تو بالکل لازمی ہے. یہ سناٹا اگر حد سے بڑھے کوہرام ہو جائے، ستارے مشعلے لے کر مجھے بھی ڈھونڈنے نکلیں، میں رستہ بھول جاؤں جنگلوں میں شام ہو جائے. میں اگر کہیں جا رہا ہوں، رستہ بھول جاؤں، جنگلوں سے گزر رہا ہوں، شام ہو جائے، تو ستارے جو آسمان کے ستارے وہ مشعلے لے کر مجھے ڈھونڈنے نکل جائیں. میں اتنا اہم ہوں، میں اتنا امپورٹنٹ شخص ہوں کہ اگر میں راستہ بھول جاؤں، کسی جنگل میں بھٹک جاؤں، شام ہو جائے اگر، مجھے تو ستارے مشعلے لے کر، ٹارچ لے کر وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں. ستارے مشعلے لے کر مجھے بھی ڈھونڈنے نکلے، میں رستہ بھول جاؤں جنگلوں میں شام ہو جائے. میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں. آدم گزیدہ، آدم کا ڈسا ہوا، انسان کا ڈسا ہوا، جو تنہائی کے صحرا میں جب میں بالکل تنہا ہوں تو خود اپنی چاپ سن کر لرز بر اندام ہو جاؤں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں جب بالکل تنہا ہوتا ہوں، میں تو آدم گزیدہ ہوں تو ظاہر میں بھیڑ میں رہوں گا نہیں، لوگوں کے بیچ میں رہوں گا نہیں. تو میں جب تنہائی کے صحرا میں جب میں بھٹکتا ہوں تو خود اپنی چاپ سن کر، اپنے قدموں کی آواز سن کر لرزہ بر اندام. لرزہ مطلب تھرتھری طاری ہو جانا، بر اندام پورے جسم پہ. تو پورے جسم پہ میری تھرتھراہٹ ایک طاری ہو جاتی ہے مارے ڈر کے جب میں خود اپنی چاپ سنتا ہوں. تو میں وہ آدم گزیدہ ہوں. انسانوں نے مجھے اس قدر ڈسا ہے کہ میں اس قدر ڈر گیا ہوں بالکل کہ میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کر لرز بر اندام ہو جاؤں. مثال ایسی ہے اس دور خیرت کے ہوش مندوں کی. اس دور خیرت، اب وہ عقل کا جو دور چل رہا ہے، ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، عقل کی کیسی کیسی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، کیسے کیسی ایجادات ابھی سامنے آ رہی ہیں. مثال ایسی ہے اس دور خیرت کے ہوش مندوں کی. اس میں جو ہوش مند لوگ ہیں، نہ ہو دامن میں ذرہ اور صحرا نام ہو جائے، کہ دامن میں ایک ذرہ تک نہیں ہے، ریت کا ایک ذرہ تک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں صاحب یہ صحرا تو میرا ہے، یہ صحرا تو میرے نام پر ہے، یہ صحرا میں نے لے لیا ہے، میں نے خرید لیا ہے. اور جبکہ اس کے دامن میں ایک ذرے تک، ایک ریت کی کا ایک ذرہ تک بھی نہیں ہے، لیکن وہ صحرا اپنے نام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس دور خیرت کے ہوش مندوں کا یہ حال ہے ابھی. مثال ایسی ہے اس دور خیرت کے ہوش مندوں کی، نہ ہو دامن میں ذرہ اور صحرا نام ہو جائے. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے. اپنا تعارف میں کیا دوں، بس اتنی سی بات کافی ہے کہ ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. جن راستوں پر سارے لوگ چل رہے ہوں، پورا کا پورا ایک قافلہ جا رہا ہو جس پر، ان راستوں پہ ہم نہیں چلتے. میرے تعارف کی بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ میں ان راستوں سے ہٹ کے چلتا ہوں. میں اپنے لیے کوئی نئی راہ میں نکالتا ہوں اور اسی پہ میں چلتا ہوں، چاہے وہ میں تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤں. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. شکیب جلالی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.